کوئی اس پر مر گیا کبھی بھی اللہ کی پکڑ اور عذاب اور آگ سے وہ نکل نہیں سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑا کام ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو عطا فرماتا۔ اللہ کے سب سے محبوب، سب سے مقرب، سب سے پیارے لوگ انبیاء ہیں۔ نبیوں سے بڑھ کر اللہ نے کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا کہ اللہ نے کہا کہ فلاں بادشاہ کو میرا سلام کہو۔ اللہ نے قرآن میں جتنی دفعہ سلام بھیجا ہے وہ نبیوں کو بھیجا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین اور سلام علی المرسلین۔ سارے نبیوں کو میرا سلام ہو۔ تو دنیا میں تبدیلی کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ دعوت اور تبلیغ ہے۔ فرعون جیسی طاقتور حکومت تھی اور اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی قوم کو ایمان کا پیغام پہنچانے کے لیے نبی کو ہی بھیجا، کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ اب تھوڑے سے لوگ ہیں ابھی جو کھڑے ہو، کچھ اور ہوں گے، دیکھنے میں آپ بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں اور آپ کی کوئی زیادہ آپ میں مالدار کوئی نہیں ہے، کوئی بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ کوئی نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو میں شروع میں تبلیغ میں لگ گیا۔ 1971 میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا، جو وہاں مجھے تبلیغ کے کام کا تعارف ہوا۔ میرے اپنے کچھ دوست، میں تو زیادہ تبلیغ سے متاثر نہیں ہوا تھا لیکن میرے کچھ دوست متاثر ہو گئے تھے، وہ مجھے زبردستی 3 دن کے لیے لے گئے۔ وہ ان کی زبردستی میرے لیے رحمت بن گئی۔ وہ تو وہیں رہ گئے اور میں 3 دن سے 4 مہینے کر دی۔ 3 دن کا نکلا، 4 مہینے پورے کر کے واپس آیا۔ تو 4 مہینے کے آخر میں میڈیکل پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا اور مدرسے میں داخل ہو گیا۔ تو شروع میں رائمنڈ میں ہی چلا گیا، تو 150-200 آدمی ہوتا تھا ٹوٹل، اور مسجد خالی ہوتی تھی، اور بات یہ ہو رہی ہوتی تھی ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، کیا کیا جائے۔ تو اس وقت خیال آیا کرتا تھا کہ اتنے سے تو لوگ ہیں اور یہ ساری دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اور ہیں بھی سب غریب لوگ۔ تبلیغ میں آنے والے 70 میں سب دیہاتی، میواتی، غریب، شکستہ حال لوگ۔ ہماری جماعت چلی، ایک پیدل جماعت چلی ہماری 1 مہینے کی۔ تو اس 1 مہینے میں ہمارا رائمنڈ سے جانا، پھر اس جگہ سے واپس آنا، یہ کرایہ بھی، اور پورے مہینے میں ہم نے اپنا ہی پکایا، اپنا کھایا، ہمارے 27 روپے خرچ ہوئے، 27 روپے پاکستان۔ اتنے تھوڑے خرچ کے بعد بھی جماعت کے دوست کہتے تھے امیر سے خرچہ کم کرو، ہمارے پاس پیسے کوئی، ہم غریب لوگ ہیں، خرچہ تھوڑا کرو، یہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے امیر نے چاول میٹھے پکا دی، بیچ میں گڑ ڈال دی، تو 2 آدمی امیر سے لڑ پڑے کہ تم نے گڑ کیوں ڈالا ہے، تم نے پیسے ہمارے زیادہ خرچ کروا دیے، ہم تو قرضے اٹھا کے آئے ہیں۔ ایک اس میں بابا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کا، اس کا نام تھا خدا بخش، فوت ہو گیا رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ آیا ہوا تھا 1 مہینے کے لیے تو میں نے اس سے کہا بابا تم 1 مہینے کے لیے آئے ہو، نہ چلہ نہ 4 مہینے، تبلیغ میں تو یہ چلہ ہوتا ہے 40 دن یا 3 چلے ہوتے ہیں 4 مہینے، تم 1 مہینہ کیوں لگا رہا؟ وہ کہنے لگا پتر میں بہو غریب، اپنے زبان پتر میں بہو غریب، میں بہت غریب ہوں، میں یہ چھولے کی رڑی لگاتا ہوں، چھولے کی رڑی، تو میری 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو میں روزانہ چھولے بیچتا ہوں، اور اس میں سے میں نے ارادہ کیا کہ میں نے تبلیغ میں وقت لگانا ہے، تو میں 4 آنے کی روزانہ سیونگ کرتا تھا، اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں تھی، 4 آنے روزانہ سیونگ کرتا تھا، اور میں نے کوئی کتنا عرصہ، مجھے عرصہ یاد نہیں رہا،
کتنا عرصہ میں نے 4 آنے جوڑے اور پھر اس کو میں نے آدھا کیا، بیوی کو دیا بچوں کے خرچے کے لیے، اور آدھا لے کر میں رائمنڈ آیا۔ اس میں 1 مہینہ لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ لگ نہیں سکتا۔ یہ میرے اوپر بیتے ہوئے حالات ہیں۔ ایک فقر کا دور تھا اور لوگ مذاق اڑاتے تھے، کیا تم ایسے بے وقوفوں کے دعوے کرتے ہو؟ نہ تمہارے پاس کوئی آدمی، نہ تمہارے پاس پیسہ، نہ تمہارے پاس پڑھے لکھے لوگ، تو تم کہتے ہو ساری دنیا ساری دنیا۔ لیکن بھائیو، اللہ نے مرنے سے پہلے ساری دنیا میں پھرایا اور دکھایا کہ کیسے تبلیغ کا کام ساری دنیا میں اللہ نے پہنچا دیا۔ پوری دنیا میں ایک اللہ کے نبی کی بشارت سنو۔ ایک سفر سے آپ واپس آئے تو آپ کا رنگ بہت پیلا پڑ گیا تھا اور کپڑے بھی سارے میلے ہو گئے تھے۔ تو فاطمہ آپ کی عادت یہ تھی، جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے تھے، تو جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملتے تھے۔ تو آپ ان سے ملنے گئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کو دیکھ کے رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹی کیوں رو رہی ہوں؟ کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھیں آپ کا کیا حال ہو گیا، کپڑے آپ کے میلے ہو گیا، رنگ آپ کا پیلا پڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، میری بچی نہ رو، ایک دن آئے گا اللہ تیرے باپ کے کلمے کو ہر کچے پکے گھر میں داخل کر کے رہے گا، اور جہاں جہاں تک رات جاتی ہے وہاں تک اللہ اس پیغام کو پہنچائے گا۔ تو یہ حدیث ابھی تک باقی تھی زندہ ہونے میں۔ آج کا جو دور ہے یہ وہ دور ہے جب یہ حدیث کا وعدہ زندہ ہونے والا ہے اور پورا ہونے والا ہے کہ اللہ ہر کچے پکے گھر میں اس بات کو پہنچائے گا۔ دنیا کے آخری کناروں تک جماعتوں نے پہنچ کر اذانیں دی ہیں، نمازیں پڑھی۔ ناروے کے اوپر ہے نارتھ پول اینڈ آف دا ورلڈ، جہاں آگے آبادی ختم ہے، پانی ہے۔ تو ہم گئے ناروے پچھلے سال، تو اس سے پچھلے سال، تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے کہا بھائی میں نے وہاں جانا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہم وہاں کبھی نہیں گئے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ادھر جا کے اذان دینی ہے، نماز پڑھنی، دعوت دینی۔ اللہ کے نبی کی بات ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ میری بات پہنچائے گا۔ بس یہ شوق ہے کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ پہنچے ہوں گے، پر میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ میری ملاقات ہو، تو یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اس آخری کنارے پر بھی لیا تھا۔ تو وہ پھر مجھے ڈرانے لگے، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ تھک جائیں گے۔ میں کہا نہیں، جانا ضرور، ہماری تو ادھر تھی تو نہیں تشکیل پر، میں نے جانا ضرور۔ تو خیر 2-4 ساتھی وہاں کے لیے کچھ اپنے، وہاں سے ہم 2 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے۔ پھر وہاں سے آگے، وہاں ایک چھوٹا سا شہر تھا آلٹا، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بالکل ٹاپ پر ہے، وہاں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں، دسمبر جنوری، اور 2 مہینے سورج ڈوبتا نہیں، جون جولائی، یہ 2 مہینے ڈوبتا نہیں۔ تو وہ آلٹا دنیا کا آخری شہر ہے نارتھ میں، وہاں سے روزہ جماعتیں نکلی ہوئی تھی اور وہاں گشت ہو رہا تھا اور وہاں تعلیم ہو رہی تھی۔ کون تھے وہاں؟ صومالیہ کے مسلمان۔ صومالین جب نکلے تو مائگریٹ ہوئے تو مختلف جگہوں پہ آباد ہوئے۔ صومالین مسلمان، انہوں نے وہاں مسجد بنائی بڑی خوبصورت چھوٹی سی، وہاں سے روزہ جماعت 3 دن کی جماعتیں نکل رہی تھی، گشت ہو رہا تھا، تعلیم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں گاڑیاں میں، او بھائی تو یہ میرے سامنے بیٹھا کیا کر رہا، تو میری سن، تو ادھر کیا دے، تو یہاں ٹیچر بن کے بیٹھا کہ میری سننے بیٹھا؟ اچھا پھر میری سن۔ تو وہاں سے انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی، تو ہم وہاں سے 4 گھنٹے مسلسل چلے، اور آخری کنارے پر ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، اس کی 1,500-2 ہزار آبادی۔ تو اس میں جو پہلا مسلمان ہمیں ملا، اس نے کہا میرے 10 دن تبلیغ میں لگے ہو،
کیسے تبلیغ کے جا رہے ہیں روٹس دیکھنے میں کیا تھا، میواتی ان پڑھ پھر رہے تھے، ان کو کہیے کیا دین کا کام کرے، کام تو اللہ کرتا ہے، کوئی انسان تھوڑے کرتا ہے، جب اللہ لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس نے ہد سے لے لیا۔ میں ابھی یمن گیا جماعت میں، ابھی یہاں آنے سے پہلے یمن گیا ہوا تھا، تشکیل تھی، تو وہاں ہم گئے ملکہ بلقیس کا دیکھنے کے لیے، وہ تخت، وہ صنعاء سے کوئی 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، تو میں نے دیکھا 3000 کلومیٹر فلسطین، اور وہ معارب، اس جگہ کا نام معارب ہے، وہ اس زمانے کی سب سے بڑی تہذیب تھی، اور ایک ہد اس قوم کے ایمان لانے کا ذریعہ اللہ نے بنا دی۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، وہاں کے مقامی جو لوگ تھے نا، جنہوں نے ہمیں وہاں ایک چوکیدار، اس نے گیٹ کھول کے ہمیں اندر لگے، انہوں نے بتایا کہ مسلسل ہد یہاں موجود ہے، مسلسل ایک نسل چلی آ رہی۔ پھر ہم نے دیکھا اس کا چھوٹا سا سوراخ میں وہ تھا، آگے اس کے پاؤں لگے ہوئے تھے، وہ خود دھوپ تھی سخت، تو اندر تھا، تو انہوں نے کہا یہ تسلسل سے چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ تو اللہ نے ہد کو پوری قوم کے ایمان میں آنے کا ذریعہ بنا دیا، کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ اور اللہ کو اس کا جانا اتنا پسند آیا، تم کام کرنے والے بنو، تمہارا ان پڑھ ہونا، تمہارا غریب ہونا کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، کام کرنے والے بنو۔ تو اللہ کو ہد کا جانا ایسا پسند ہے، پہلے نے قرآن میں ذکر کیا، وہ اچانک غائب ہو گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی تو وہ تھا نہیں، کمالی الا ارى الهدهد، ارے ہدہد کہاں ہے؟ ام کان من الغائبین، یا میرے پوچھے بغیر کہیں غائب ہو گیا؟ لأعذبنه عذابا شدیدا، آنے دو میں اس کو ایسی پٹائی کروں گا کہ یاد رکھے گا، او لأذبحنه، یا میں اسے ذبح کر کے کھلا دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا مجھے کوئی اچھی خبر سنائے تو پھر معافی ہوگی۔ جب ہدہد واپس پہنچا تو اسے پرندوں نے بتایا تیری غیر حاضری لگ گئی، آجا تیری خیر نہیں، یا تو گیا ہانڈی یا تیرے پر گئے۔ تو ہدہد آیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، ایسے ان کا تخت تو ہوا اڑاتی تھی، تو آ کر نہ دربار میں آ کر ایسے گرا اور اپنے پر یوں پھیلا دی اور ایسے گردن ایسے ٹیڑھی کر دی اور پاؤں یوں پھیلا دیے، عاجزی اور مسکنت کی یوں کر کے گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام ہنسنے، انہوں نے آتے ہی اپنی معذرت پیش کیا، جب وہ مسلمان ہنس پڑا تو دلیر ہو گیا، کدھر گئے تھے؟ احط بما لم تحط به، میں وہاں گیا تھا جہاں آپ کو بھی پتا کچھ، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا کی پوری کارگزاری لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکهم، میں نے ایک عورت کو دیکھا وہاں بادشاہی کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اس کا ملک سب سے بڑا ملک ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت بہت بڑا تخت، اس تخت کے ہم نے پاؤں دیکھے، تخت تو کوئی نہیں ہے، وہ واقعی بڑی بلا کوئی تخت تھا۔ وَيَقْطَعَ وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، اور وہ سارے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، ان کا وہ جو تھا ٹیمپل جس میں وہ سورج کی پوجا کرتے تھے وہ بھی کھڑا ہوا ہے، کافی سارے اس کی چیزیں بالکل صحیح سلامت، پتہ نہیں کیا بلائے تھے، کیسے انہوں نے بنایا۔ پھر ان کا ڈیم بنایا تھا انہوں نے، پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تھا اس وقت، وہ اس کے بھی آثار مکمل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک پوری تاریخ بن گئی اور ذریعہ ایک ہدہد بنا۔ ہدہد کرنے والا اللہ ہے، آپ لوگ کام کرنے والے بنو، اللہ ہدایت کی شکلیں قائم کر دے۔ ہم وہاں پہنچے تو پہلا آدمی جو ملا اس کے 10 دن اللہ کے راستے میں لگے، پھر وہاں سے ہم آگے پونے گھنٹے کا آگے سفر تھا، اس گاؤں سے آگے پونے گھنٹے کا سفر تھا۔ تو اس وقت کوئی رات کے 12 بج رہے تھے اور سورج ابھی کھڑا تھا، 4 اگست تھا، تو اگست میں سورج ڈوبنا شروع ہو جاتا، تمہارے پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا۔ تو پتہ چلا کہ 25 منٹ کے بعد سورج نکل آئے گا، صرف 20 منٹ اس نے ڈوبنا پھر نکل آنا ہے۔ تو 20 منٹ میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، فجر بھی پڑھنی، تینوں نمازیں پڑھ۔ وہ ٹائم ہی تھوڑا اتنی 20 منٹ کی رات تھی، پہلے تو سورج چل رہا تھا، ہم پہنچے تو سورج ڈوب گیا۔ اب وہاں سے پتا چلا وہ جو ہمارے ساتھ تھا، وہ جس کے 10 دن لگے تھے، کہ 20-25 منٹ بعد سورج باہر نکل آئے گا۔ تو
گئے تو اتنی شدید ٹھنڈ اور سرد ہوا، میں نے مفلر سے لپیٹا اور گاڑی سے نکل کے دوڑ لگائی. وہ سمندر کے کنارے اوپر بڑی ہیبت ناک چٹان، دو جگہ دیکھ کر میں مبہوت ہوا زندگی میں. ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھ کر اور ایک وہ آخری کنارہ دیکھ کر. ساری دنیا پھری اور ہیبت جو طاری ہوئی دو جگہ. جا رہے تھے ہم کھٹمنڈو سے ڈھاکہ، تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج سب آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ہمالیہ پہاڑ پورے سال میں صرف 10 دن کے لیے چوٹی ننگی کرتا ہے. سارا سال یہ بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے. 10 دن اکٹھے نہیں ہوتے، کبھی ایک دن، کبھی مہینے کے بعد ایک دن، کبھی 2 مہینے کے بعد ایک دن، ایسے. تو کہ وہ سال میں صرف 10 دن کے لیے ننگا ہوتا ہے. آج ہمالیہ پہاڑ سے بادل کوئی نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ یقین مانو، میں ادھر بیٹھا تھا، اعلان سن کے ادھر گیا دوسری کھڑکی کی طرف، تو دیکھ کر میں ایسے ہو، ایسی ہیبت میں روح پر طاری ہو. والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو کیل بنا کے گاڑ دیا. اس دن مجھے پتا چلا کہ جس کے کیل اتنے بڑے ہیں وہ خود کتنا بڑا ہوگا. اور ایک وہ آخری کنارہ دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی. میں نے اذان دی زور سے، ہوا سرد. پھر ایک چھوٹا سا وہاں انہوں نے ہال بنایا تھا گرم، جس میں وہ ٹورسٹ آ کے بیٹھ جاتے تھے. وہاں آ کر جلدی سے چادریں بچھائیں اور پہلے مغرب کی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے سنتیں نہیں پڑھی کہ ڈر لگ رہا تھا کہ سورج نہ نکلا. پھر ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی پھر فجر کی اذان تھی اور 2 سنتیں پڑھ کر پھر فجر کی نماز پڑھی. پھر میں نے بیان کیا، میں نے کہا یا اللہ سارے کام پورے ہو گئے، تیرے نبی کا پیغام ان ہواؤں نے سن لیا. لوگوں کو تو ہم سنا نہیں سکتے، ان کی زبان نہیں آتی. تو چھوٹی سی مسجد سے چلنے والی محنت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا دیا. آپ کام کرنے والے بنو، تبلیغ کرو صحیح، اس کے لیے وقت نکالو. اور سب سے بڑا عمل تبلیغ کا گشت ہے. یہاں کے جو چینی مسلمان ہیں ان کو تبلیغ میں لگانے کی کوشش کرو. ہمارے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ ہم ایسے پھیریں گے تو ہو جائے گا. گشت کے سوا اور کوئی، ان سے ملاقاتیں رکھو، ان سے ملاقاتیں رکھو. جو آپ پاکستان کے رہنے والے ہو، آپ خوش قسمت لوگوں کہ آج کی تبلیغ کی زبان اردو ہے، حالانکہ تبلیغ کی زبان عربی ہے، لیکن اللہ نے آج تبلیغ کی زبان اردو بنائی. اب یہاں بیٹھے عرب تھے، ان کا ترجمہ ہو رہا تھا. عربوں کی جماعت آئی ہوئی جدہ سے 40 دن کی، تو میرے جاننے والے تھے سارے، تو یہاں بیٹھے تھے، میں دیکھ رہا تھا تو ان کا میرے اردو کا ان کا عربی میں ترجمہ کیا جا رہا تھا. حالانکہ تبلیغ تو عربی میں ہوتی، قرآن عربی میں اور حدیث عربی میں، اور میرا نبی عرب، اس کی زبان عربی. ہم بیٹھے اردو والے اردو میں ترجمہ سن رہے ہوتے. اللہ نے کیا کر کے دکھایا کہ ہماری اجمیوں کی زبان تبلیغ کی زبان ہے اور ترجمہ عربی زبان میں عربوں کو کیا جا رہا ہے. کتنا اللہ کا ہم پر کرم ہو کہ ہم براہ راست اللہ کی دعوت کی بات کو سن رہے ہیں. تو جتنے آپ لوگ یہاں، آپ بہت سے لوگ دوسرے بیٹھے ہو جن کے وقت نہیں لگے ہوئے، آپ سے بھی کہتا ہوں تبلیغ کے لیے زیادہ نہیں کہتا ہوں، 3 دن کہتا ہوں. آپ پابندی سے 3 دن جانا شروع کریں. ان کا استقبال کریں، ان کو بٹھائیں کمیونٹی ہال میں، ان کو اسلام کی دعوت دیں. آپ کے ذمہ ان سے بات کرنا ہے، وہ مانتے نہیں مانتے یہ معاملہ ادھر چلا جاتا ہے، لیکن آپ کے ذمہ ہے کہ ان کو کوٹ میں آپ بال کو پھینک دیں. تبلیغ کا کام ہے محبت کا، یہ سختی کا کام ہے. جنید جمشید کو پہلے دن میں کہتا کہ تو حرام کماتا ہے، تو یہ تبلیغ میں لگتا. جی پہلے دن جب میری سے ملاقات ہوئی تھی، میں اسے کہتا ہوں تو حرام روٹی کھاتا ہے، حرام کماتا ہے. تو اس نے خود مجھے کہا ایک دن کہ جو محبت تو نے مجھے دی اس کی وجہ سے میں جڑا رہا، ورنہ اگر تو ایک دن بھی فتویٰ دیتا تو میں تو گیا تھا. تب میں خود کالج میں گلوکار تھا، بینجو اس وقت ہوتی، اب گٹار تو بعد میں بینجو بجاتا تھا. تو جب مجھے تبلیغ والے دعوت دینے آئے تو میرے کمرے میں بینجو پڑی تھی، میں بجایا کرتا تھا، گایا کرتا تھا. تو انہوں نے ذرا بھی نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو.
میرے کوئی قریب تو آئے. اچھا چلو یہ تو میری اور جنید کی بات ہو. اب آپ کو اپنے نبی کی بات سناتا ہوں. ایک فاحشہ عورت, فاحشہ بازاری عورت. کون بھائی؟ بازاری پیشہ ور عورت. آپ تشریف فرماتے کھانا کھا رہے تو اس کا گزر ہوا, کہنے لگی اکیلے بیٹھے کھا رہے ہو, ہمیں دعوت ہی نہیں دیتے ہو. اس نے تو مذاق اڑایا, تو آپ نے کہا آجا تو بھی کھا لے. وہ آ کے بیٹھ گئی, پھر کہنے لگی یہ نہیں کھاؤں گی, جو تیرے منہ میں ہے نا والا وہ نکال کے دے, میں وہ کھاؤں گی. وہ ٹھٹھا کر رہی تھی اور اس کا مذاق وہ کبے نو لت پئی, وہ سیدھا ہو گیا. وہ اس کو سیدھا پڑ گیا کہ نبی کے منہ سے نکلا ہوا لعاب جب اس کے منہ میں جائے گا تو ایمان سے کیسے بچ سکتی تھی. تو آپ نے کہا میں تیار ہوں. آپ نے اپنے منہ سے نوالا نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالا, اپنے ہاتھوں سے. ادھر نوالا اس کے منہ میں گیا, ادھر کلمہ اس کے اندر داخل ہو گیا, اور وہ مدینے کی سب سے حیا والی عورت بن گئی. اصول آداب تو ماننے والوں کے لیے ہوتے ہیں, جو جنہوں نے بھی مانا ہی نہیں ان کے لیے کیا اصول. نماز کی پابندی تو ان کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. تو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے تبلیغ دین کا سب سے بڑا عمل محبت, سب سے بڑا عمل. اس سے بڑا کوئی عمل تبلیغ کا ذریعہ بات ہے, لیکن تبلیغ جو اندر اترتی ہے وہ اخلاق سے اترتی. آپس میں بھی محبت رکھو اور اوروں سے بھی محبت کرو, اور برے سے برے کو بھی قریب کرنے میں جھجک نہ محسوس کرو. دونوں کون کب اس کی زندگی تبدیل ہو جائے. ہم نے 1996 میں اداکاروں میں کام کرنا شروع کیا. ہمیں رائمنڈ سے تشکیل ہوئی کہ فلمی اداکار اور اسٹیج کے اداکار, ان میں آپ لوگ کام کرو. تو ہم نے لاہور میں جا کے ڈیرے لگا لیے اور ان میں بات کرنی شروع کی. اب ان کے ملنے کا ٹائم ہوتا تھا رات 12 بجے کے بعد, جب ہمارے سونے کا وقت ہوتا تھا ان کے ملنے کا وقت ہوتا. یہ جنید کو بھی کتنی دفعہ اسٹیج سے اتارا اور لے کر مسجد میں میری گاڑی پر آیا. پیچھے گاڑی کھڑی ہوتی تھی, یہ اترتا تھا اور اس کو گاڑی میں بٹھا کر مسجد میں دفعہ ایسا. اب وہ آئے ہوئے ہیں, کسی نے شراب پی ہوئی ہے, کسی نے چرس پی ہوئی ہے, ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی تھی, اور ہم ان کا اکرام کرتے تھے, ان کو بٹھاتے تھے, ان کو کھلاتے تھے, ان کو پلاتے تھے. تو اللہ کے فضل سے اب یہ حال ہے کہ جتنے اسٹیج ڈرامے ہو رہے ہیں لاہور میں, سب میں تعلیم ہو رہی. تعلیم کب ہوتی ہے؟ جب انٹرول ہوتا ہے تو سارے اداکار پیچھے کٹھے بیٹھ کے تعلیم کراتے. اور یہ دنیا کی عجب تعلیم کا حلقہ ہے, اس میں لڑکیاں بھی ساتھ بیٹھی ہوتی, اور جیسے وہ ننگ دڑنگ لباس ہوتا ہے اسی کے ساتھ بیٹھی ہوتی. اس ننگ دڑنگ لباس میں تعلیم سنتے 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 20 بچیاں شادی کر کے توبہ کر کے اسٹیج چھوڑ دی. اور بڑی بڑی مشہور لڑکیوں نے حج کر لی. میرے ساتھ کئی لڑکیوں نے حج کی. مجھے کئی لوگوں نے تانے دیے کہ یہ کنجریوں کو حج پہ لے جاتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں پتہ نہیں کب میرے رب کی رحمت آئے اور اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے. اب ہر سال 6 سال ہو چکے ہیں, 6 سال نہیں, 2001 سے اب تک کتنا ہو گیا, 11 سال. 11 سال ہو چکے ہیں. ہر سال اداکاروں کی جماعت, لڑکیاں اور لڑکے ان کے حج پر جا رہے ہیں مسلسل. ہم حج کرتے ہیں 15 دن میں, وہ پورا چولہا لگا کے آتے. تو جتنے اداکار گئے حج پر, چونکہ ان کے پاس اور کوئی وسیلہ کمائی کا نہیں ہے, تو وہ روتے ہیں کہ جی دعا کرو کوئی اللہ وسیلہ دے دے تو ہم یہ کام چھوڑ دیں. شراب چھوڑ گئے, جوا چھوڑ گئے, زنا چھوڑ گئے. 3 کام ہر اداکار کے اندر ہوتے, 3 کام چھوڑ گئے. ایک وہاں کی مشہور اداکارہ تھی, تو وہ میں ایسے اخبار پڑھ رہا تھا, اس کا انٹرویو آیا ہوا تھا. تو کسی نے اس سے کہا آپ نے حج کیا ہوا ہے؟
انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا، لیکن میں جب کروں گی مولانا طارق جمیل کے ساتھ کروں گی۔ تو آگے اس نے سوال کرنے والے نے سوال کیا تو وہ آپ کو لے جائے گا، مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ تو کیوں نہیں، وہ نرگس کو لے گئے تو مجھے نہیں لے جائیں گے؟ تو بھائی ہمارا کام تو محبت کرنا ہے اور قریب کرنا ہے۔ اصول آداب تو بعد کی چیزیں ہیں، پہلے تو محبت ہے، قریب کرنا اور لینا سب سے پہلا کام۔ ایک گشت نہ چھوڑو، ملو، پیچھے اللہ تمہاری پشت پر ہے، ایک آپس میں محبت رکھو، کسی کی کمیوں پر اس کی پکڑ نہ کرو، سختی سے مت کسی سے بات کرو۔ تبلیغ کا کام نرمی ہی نرمی ہے، سختی ہے ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، طائف والے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں پر ہماری 2 شرطیں ہیں۔ تو کیا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، آپ نے کہا نہ کرو، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے کہا نہ دو۔ اتنی چھوٹ؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاد تو اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ تو اللہ کا حکم، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ ان کو کلمہ تو پڑھنے دو، جب پکے ہو جائیں گے تو خود ہی کرتے رہیں گے۔ کلکتہ میں ایک جب انگریز دور تھا تو ایک انگریز مسلمان ہوا، اوپر سے گرمیوں کے روزے آ گئے تو اسے مسلمانوں نے کہا وہ روزے رکھنے پڑیں گے، تو اس نے 3 روزے رکھنے کے بعد کہا اسلام دین بڑا اچھا ہے پر میرے بس کا نہیں ہے، اور اسلام چھوڑ دیا۔ تو ایک بڑے عالم تھے، جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے اتنا وہ روئے، کہنے لگے میرے بس میں ہوتا تو ان روزہ رکھوانے والوں کو میں سخت سزا دیتا، اگر میں ہوتا میں کبھی اسے روزے کا نہ کہتا، میں اسے قضا کرواتا، جب وہ اسلام پہ پکا ہو جاتا پھر گرمی بھی سہتا اور سردی بھی سہتا۔ تو بھائی دین محبت کی چیز ہے، محبت سے پھیلتا ہے، محبت سے ہی ہمیں بھی لوگوں نے محبت سے قریب کیا۔ تو بھائی یہ گزارش ہے، یہاں بہت تیز زندگی ہے، آپ اس میں تبلیغ کا کام جم کے کرو۔ آپ سارا جتنا کم از کم مجمع بیٹھ گئے ہو، ہر مہینے 3 دن کی نیت کرو، ہر مہینے ہر ہفتے اپنے گشت کی نیت کرو، اپنے تعلیم کی نیت کرو۔ جب اللہ آپ کو ہمت حوصلہ دے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، پاکستان کو تو پاکستان جاؤ، انڈیا کو تو